سمجھ رہے ہیں کہ یہ تین مسئلے ہیں، ان میں کبھی غلطی نہ کرنا۔ آدمی کتنا گناہگار ہو، یعنی قاتل ہے، توبہ کرے وہ بھی بخشا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح روایات میں ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا۔ اسی طرح جو وحشی تھا، یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا تھا، اور اس نے پھر حضرت سیدنا حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کا جگر نکالا، کلیجہ نکالا اور ان کے وجود کو مسلح کر دیا۔ اتنا اس نے ظالمانہ کام کیا، حتیٰ کہ حضور پاک نے دیکھا تو آپ کے آنسو نکل آئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لولا صفیہ تھا، اگر مجھے اس کی بیٹی صفیہ کا غم نہ ہوتا نا تو میں اسی طرح لاش چھوڑ دیتا، احد میں دفن بھی نہ کرتا، تاکہ قیامت میں کہہ سکوں کہ یا اللہ تیری توحید کے میرے چاچے کے ٹکڑے تو دیکھیں کتنے ہوئے۔ لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے تھی، اس لیے حضور نے حکم دیا کہ دفن کیے جائیں گے۔ تو سیدنا حمزہ وہیں احد کے دامن میں دفن ہوئے، اور صحابہ شہداء احد بھی وہیں دفن ہوئے۔ تو وہ وحشی جو قاتل تھا نا جی، وہ اکثر لوگوں سے، ملنے والوں سے پوچھا کرتا تھا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، میں نے عالم اسلام کے ایک بدل عظیم اور حضور کے چچا کو قتل کیا ہے، ام رسول اللہ۔ کیا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ تو اب جناب جب یہ آیت اتری نا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب یہ آیت اتری تو اس کا ایک دوست آیا، اس نے کہا بھائی آج آیت آئی حضور کی، اللہ نے قرآن میں اتاری ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، زنا کیے ہیں، قتل کیے ہیں، تمام کبائر کے مرتکب، ان کو کہو کہ مایوس نہ ہوں، میری رحمت بہت بڑی ہے، اگر توبہ دل سے کرو تو اللہ سارے گناہ بخش دے۔ اسی طرح جب ابلیس لعین نے لعنہ اللہ، جب اس نے یہ کہا تھا کہ میرا اللہ آپ نے مجھے تو ملعون بنا دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے بھی فتنے کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اور اس نے ایک آیت میں یہ بھی کہا کہ لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ہے فَبِعِزَّتِكَ، ابلیس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے۔ اب دیکھو ابلیس بھی اللہ کی قسم کھاتا ہے، مسلمان پیر کی قسم کھاتا ہے، مجھے پیر کے آستانے کی قسم اور مجھے پیر کے پنڈے کی قسم۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے سوا اگر کسی کی قسم کھائے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے آنکھوں کی قسم، مجھے دیکھو جی بیٹے کے سر کی قسم، یہ کفر ہے، کفر۔ ایک مرید گیا کسی پیر کے پاس، تو کوئی بات جو چلی نا، تو جب پیر صاحب نے پوچھا تو وہ جلدی سے گھبرا کے اٹھا اور حضرت کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہ حضرت مجھے آپ کے سر کی قسم ہے میں نے یہ بات نہیں کی،
یار آدمی بڑے سمجھدار ہے، جھوٹی قسم کھا کے مروں تو میں مروں نا، میرے سال کی قسم ہے نا۔ انہوں نے کہا ایسے مرید دو چار اور ہو جائے تو پھر میرا کام چل پڑے گا۔ ابلیس ہے، لعنتی ہے، مردود ہے، مرجوم ہے، لیکن قسم اللہ کی کھا بھی عزت کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ پتہ ہے اللہ پاک نے اس کو جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے فرمایا بدبخت مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر بندوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور توبہ کریں گے میں بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب گناہ بڑے سے بڑا معاف ہو جاتا ہے، یعنی قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدعات سب معاف ہو جاتے ہیں، دل سے سچی توبہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ، میری توبہ، 1,00,000 توبہ اور 1 کروڑ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ مذاق ہے اللہ کی عظمت سے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور جو کچھ کیا ہے اس پہ ندامت و شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا، اور عزم ہو کہ اور آئندہ کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی۔ صرف توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ توبہ ہی نہیں ہوتی تو قبول کیا ہو۔ جیسے کہ حضرت حسن بصری فرماتے تھے استغفار ہونا یحتاج الی الاستغفار، وہ فرماتے تھے ہم جو توبہ کرتے ہیں یہ تو خود محتاج ہے کہ اس سے پھر توبہ کریں، کہ ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھو نا آدمی نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے، سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے، ملتزم پہ کھڑے یا اللہ میری ہر بڑے چھوٹے گناہ سے توبہ، گناہ کر کے تو تم کھڑے ہو، توبہ کس بات کی کر رہے ہو؟ پہلے گناہ تو چھوڑو۔ تو اس لیے حضرت وحشی نے کہا کہ بھائی اس آیت سے البتہ مجھے امید ہو گئی ہے، اب میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں، میں نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، کیوں حضور کے سامنے پیش ہوتے تو شرم آتی ہے، حضور کے چاچے کا قاتل ہے، اور قتل کیوں کیا تھا کہ بی بی ہند نے، یہ بھی حضور کی چاچی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے اس قاتل کو، کرائے کے قاتل کو پیسے دیے تھے کہ تم سیدنا حمزہ کو قتل کر کے اس کا جگر نکال کے لے آؤ، میں کچا کھاؤں گی، اس لیے اس نے جا کے قتل کیا تھا۔ اب جب آیا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے کہ آدمی گناہ گار ہو اور مشرک ہو، کافر ہو، قاتل ہو، اگر وہ اسلام لائے تو اسلام میں گنجائش ہے کہ مجھے معافی مل جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم عجیب آدمی ہو، تم نے نہیں سنا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے میرے جتنے گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ جب اسلام لایا تو اس سے پہلے، ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے حقوق میں جو گناہ ہے اگر بندوں کا حق ہے وہ اسلام لانے سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ حق قرض ادا کرنا پڑے گا۔ وہ تو بندے کا حق ہے نا، بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ کیوں معاف کرے؟ تو اس نے کہا حضور پھر میری ایک درخواست ہے، اگر چہرے سے کپڑا ہٹاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے نفرت سے قبول، اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، بس۔ اور نے کپڑا کھولا اور کہا یا رسول اللہ، وحشی
عرفتنی فقال عرفت. انہوں نے کہا حضور میں وہ ظالم انسان ہوں جیسے آپ کے چچا کو شہید. آپ نے پہچانا؟ آپ نے کہا میں نے پہچانا. اب بھی اسلام میں میری گنجائش میں اسلم تسلم پڑھو کلمہ. اور نے کلمہ پڑھا. حضور نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھنے سے. کلمہ پڑھ لیا تم نے، اب تم ہمارے بھائی ہو. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے انسان نہیں، یہ تو درندے ہیں جو مسلمانوں کے قاتل ہیں، جو مسجدوں میں قتل کرتے ہیں، مدرسوں میں قتل کرتے ہیں. یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو درندے ہیں. اللہ کے جان میں کوئی ایسی مخلوق ہے جس کے دل میں رحم ہی نہیں. آپ نے زندگی میں کبھی سنا تھا کہ 8 سال کی لڑکی سے نعوذ باللہ زنا کیا جائے؟ یہ انسان ہے؟ یہ تو درندے ہیں، درندے. ان کو جب تک اسلام کی سزائیں نہیں دو گے کبھی تمہارے ملک میں امن نہیں ہو سکتا. یہ کیا سزا ہے کہ سال 2 سال کے بعد پھر نکل آیا، کوڑے مار دیے، مہینے کے بعد ٹھیک ہو گیا. اب جب وہ سامنے بیٹھا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو وحشی، اب تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، لیکن ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، اگر میری بات مان لو، حکم نہیں دیتا، کہتا ہوں. انہوں نے کہا حضور فرمائے. انہوں نے کہا تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چاچا حمزہ یاد آیا رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. وحشی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور السلام علیکم، الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. میرا وعدہ ہے میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا. وہاں سے نکل گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی نے کیا بڑی بات کی ہے. اور نے کہا مولا ہمارے گناہوں کا حساب تو ہوگا، لیکن حضور کے سامنے میرا حساب نہ ہو. حضور اگر فرما دے کہ میرے امتی ہو کر یہ تم نے کیا کیا ہے. وحشی وہاں سے چھپ گیا، پھر کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وحشی کہاں ہے. جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل صاحب الغار و صاحب المزار رضی اللہ، ان کے دور خلافت میں جب مسیلمہ بن الکذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ مسیلمہ جو ہے نا یہ یمامہ کا تھا، ریاض کے قریب کا ایک علاقہ ہے. اس سے جب جنگ ہوئی، اس ظالم کے پاس بھی 70,000 فوج تھی اس زمانے میں. یہ نہ کہو ہر جھوٹے کو بھی مرید مل جاتے ہیں. اب دیکھا نہیں ہے بدعت والوں کے ڈیرے بھی چل رہے ہیں، مشرکوں کے ڈیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹے عاملوں کے ڈیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹے منجمین کے ڈیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹا اسم اعظم کا دعوے، سب کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا ڈیرا بھی چل رہا ہے نا. ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ مرتد ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ یعنی نبی ہونا تو بڑی بات ہے، شریف انسان بھی نہیں تھا. نبی ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو کوئی اچھا انسان بھی نہیں تھا. تو بہرحال مسیلمہ کا مقابلہ ہے. مسلمانوں کی فوجیں حضرت اسامہ کی قیادت میں صفیں بنا کے کھڑی ہو گئی ہیں، مسیلمہ کی فوجیں بھی صفیں بنا کے کھڑی ہو گئی ہیں. این قامت الحرب علی ساقہا، عربی میں کہتے ہیں کہ اب اپنے ٹانگوں پہ جنگ کھڑی ہو گئی.
صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہو. ہم نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کی کون ہے, بس اتنا پتہ لگا کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہے, ڈاٹھا باندھا ہوا ہے اور اس کا گھوڑا بھی اتنا تیز رفتار ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا. اور وہ کہتے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھوڑا آیا اور ہماری صفوں کے اوپر سے اچھلا اور سیدھا مسلمہ پہ گیا اور اس نے تلوار کا وار کیا اور مسلمہ کے 2 ٹکڑے کر ڈالے. اس کے بعد اس نے ڈاٹا کھولا اور کہا فَزَّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ, صحابہ گواہ ہو جاؤ آج میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا. میں کافر تھا, اسلام کے ستون کو میں نے مارا تھا, آج میں مسلمان ہوں, کفر کے ستون کو میں نے مارا ہے. اب سب صحابہ مبارکباد دے رہے. تو یاد رکھو ہر گناہ معاف ہو جائے گا, شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرو. لیکن شرک ایسی بلا ہے کہ اگر مشرک ہو کے بندہ مر گیا تو وہ معاف نہیں ہوگا. بس یہ باتیں یاد رکھ لیں اچھی طرح کہ اگر ایک آدمی مشرک ہے, غیر اللہ کو پکارتا ہے, غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ہندو ہو. اگر ہندو اپنے بھگوان کو پکارتا ہے, تم بھی تو داتا کو پکارتے ہو. اگر وہ وہاں پہ جا کے مٹھائیاں اور چڑھاوے چڑھاتا ہے, تم بھی تو قبروں میں جا کے دیگیں تقسیم کرتے ہو. یعنی یہ کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی ہندو دیوی دیوتے کو سجدہ کرے وہ تو کافر ہو جائے اور مسلمان ہر قبر پہ سجدہ کرے تو وہ پکا مسلمان ہو. اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جتنا بڑا گناہگار ہو اس سے امید توبہ ہوتی ہے, لیکن جو اہل بدعت ہیں ان سے اللہ توبہ کی امید بھی ختم کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھو نا جی شرابی ہے لیکن جب نشہ نہ ہو تو وہ بھی کہتے یار میں مصیبت میں ہوں, دعا کرو, میں عذاب میں پھنسا ہوا, نشہ لگ گیا, برباد ہو گیا. لیکن جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سے ہو نہیں رہا ہے, دین سے کیسے توبہ کرے گا؟ وہ تو صلاۃ وہ کہے میں تو حضور میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں, اس سے میں کیسے توبہ کروں؟ میں تو حضور کی محبت میں جلوس نکالتا ہوں, کیک کاٹتا ہوں, روشنیاں کرتا ہوں, بتیاں جلاتا ہوں تاکہ حضور خوش ہو جائیں. اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ لیکن یاد رکھیں اللہ کا نبی صرف اسی عمل سے خوش ہوتا ہے جو اس کے فرمان کے مطابق ہو, اس کے قول کے مطابق ہو, فعل کے مطابق ہو, عمل کے مطابق ہو. اگر حضور کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. تو اس لیے سب سے پہلی چیز مسئلہ توحید ہے, اس کے بعد نبوت اور رسالت ہے, اور اس کے بعد قیامت ہے کہ ہمارا قیامت پر یقین ہو کہ قیامت بر حق ہے, ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے, میدان محشر میں جانا ہے, وہاں حساب کتاب ہوگا, اللہ عدل سے فیصلے فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے جنت والوں کو جنت دیں گے اور اپنے عدل سے جہنم والوں کو جہنم دیں گے. اپنے عقیدے ٹھیک کر لو, اللہ کرے کہ آپ کا ہمارا ہر مسلمان کا صحیح عقیدے پہ موت آئے. اور دعا کرو جو میرے بھائی بدعت میں مبتلا ہیں, اصل میں تو وہ بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ محبت میں بڑھ جاؤ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایک آدمی اگر محبت سے, آپ سے میں مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی محبت سے اپنی بیوی کو کہہ دے کہ مجھے تم اتنی پیاری ہو, اتنی محبت ہے, تم تو میری ماں ہو, کیا خیال ہے؟ اب محبت میں بڑھ گیا تو بیوی حرام ہو گئی کہ نہیں ہو